دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے معجزات کا تذکرہ کریں گے، جن کو نہ صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ ان کے پورے گھر والوں نے ان معجزات کو محسوس کیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے خاص کرم کیا۔ اللہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، ان کی والدہ پر، ان کے دادا پر اور پوری بستیوں پر خاص کرم نوازش کی۔ دوستوں، اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کبھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ لوگ چاہتے تھے کہ بچے دائیوں کے پاس اپنا وقت گزاریں اور جب وہ دیہات میں رہیں گے تو خالص عربی سیکھ سکیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس کے بعد بھی کچھ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا اور گھروں کی تلاشی شروع کر دی، لیکن جب وہ حضرت مطلب کے گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ یتیم ہے۔ تو انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اس بچے کو نہیں لیں گے، کیونکہ یتیم بچوں کو پالنے سے دائیوں کی کوئی مالی معاونت نہیں ہو سکے گی، جبکہ دائیاں خاص مالی معاونت کے لیے بچوں کو لے جایا کرتی تھیں۔ اس طرح کئی دائیاں آئیں اور گئیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا۔ ایک دن کچھ دائیوں کے ساتھ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئیں۔ ان کے حصے میں کوئی بچہ نہ آیا۔ جب وہ جانے لگیں تو انہیں معلوم پڑا کہ بستی میں ایک بچہ ہے جو یتیم ہے اور اس کو کسی دائی نے نہیں لیا۔ تو انہوں نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گی تو مجھے اور دائیاں تانے ماریں گی۔ تو ان کے شوہر نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہم اس یتیم بچے کو لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس سے ہمارا وسیلہ کرے اور ہم پر اپنے کرامات کی بارش شروع کر دے۔ تو حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبد المطلب نے ان کو خوش آمدید کہا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر بچے کو اٹھا کر لے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کی چادر بھی پڑی ہوئی تھی۔ آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ کی سانسوں سے بہت اچھی مہک آ رہی تھی۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور آپ کے سینے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آنکھیں کھولی اور آپ ان کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے بچے لیے ہیں، لیکن میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ چکے تھے۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب میں نے آپ کو اپنی گود میں لیا تو مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ کی آنکھوں سے ایک چمک اور ایک نور نکلا جو آسمانوں تک جا گیا۔ میں حیران ہوتی گئی کہ یہ کون سا بچہ ہے اور میری اس بچے کو لینے کی خواہش اور بڑھتی گئی۔ میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی اور واپس آ کر قافلے میں شامل ہو گئی۔ میں نے جب آپ کو پہلی بار دودھ پلانے کے لیے اپنی گود میں لٹایا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے دائیں طرف سے دودھ پینے کو ترجیح دی، آپ نے بائیں طرف سے دودھ پینے کو انکار کر دیا، اور میں نے اس کے بعد نوٹ کیا کہ آپ نے کبھی بھی بائیں جانب سے دودھ نہیں پیا۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے خچر پر سوار ہو گئی تو خچر اتفاق سے اتنا تیز چلنا شروع ہو گیا کہ سارے قافلے سے آگے نکل گیا۔ سارا قافلہ حیران ہو رہا تھا کہ اس خچر کو آج کیا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ وہی خچر تھا جس کو پوری بستی والے مریل بولتے تھے، اور یہ خچر ہر وقت بیمار رہتا تھا۔ یہ تو مشکل سے چلتا تھا، لیکن آج یہ خچر اتنا اور کافی تیز کیوں چلنا ہے؟ میں خود بھی حیران ہوتی گئی کہ بھلا یہ خچر کا کیا معاملہ ہے اور آج اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ہم واپس اپنی ابو سعد بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں ہماری بستی میں خشک سالی چل رہی تھی، سارا علاقہ قحط زدہ تھا۔ ہماری بکریاں مشکل سے دودھ دیتی تھیں۔ بکریوں کی دودھ سے ہمارے برتن کبھی نہ بھرتے تھے، کیونکہ قحط سالی کی وجہ سے باہر گھاس نہیں اگتی تھی، جس کی وجہ سے بکریوں کی خوراک پوری نہیں ہوتی تھی۔
لیکن جس دن آپ نے حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قدم رکھا، اس دن سے بکریوں نے اتنا دودھ دینا شروع کر دیا تھا کہ ہمارے سارے برتن بھر جاتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت عبداللہ اس بات پر حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پوری بستی میں خبر پھیل گئی کہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں بہت دودھ دیتی ہیں، جبکہ باقی بستی والوں کی بکریاں دودھ کم دیتی تھیں۔ زیادہ دودھ ہونے کی وجہ سے حضرت عبداللہ اپنی بکریوں کا دودھ باہر جا کے بستی میں بیچا کرتے تھے، اور ان کا گزارا بڑا اچھا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور آپ خیر سے 2 ماہ کے ہو گئے۔ آپ نے 2 ماہ میں ہی چلنا پھرنا شروع کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ماہ میں بولنا بھی شروع ہو گئے تھے۔ اللہ کے حکم سے پوری بستی اب جان گئی تھی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس پر اللہ کا بہت خاص کرم ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آہستہ آہستہ ساری بستی والے آپ سے بہت پیار کرنے لگے تھے، کیونکہ آپ کی بستی میں آنے سے پوری بستی مہک اٹھتی تھی، پوری بستی کے ہر گھر سے خوشبو آتی تھی۔ آپ کے ہونے سے بستی میں خشک سالی ختم ہو گئی تھی۔ آپ 8 ماہ میں بولنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ آرام سے ہر بات بول سکتے تھے، اپنی بات سمجھا سکتے تھے، اور دوسری کی بات بڑی توجہ سے سن لیتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا دودھ چھڑایا گیا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، یعنی اللہ بہت بڑا ہے اور اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آ گئے، کیونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بچہ 2 سال کا ہو جائے یا دودھ اس کا چھوڑ جائے تو وہ ان کو لے کر واپس اپنے ماں باپ کو دے دیا جاتا تھا۔ لیکن میں اور بستی والے سب یہ چاہتے تھے کہ یہ بچہ کچھ اور وقت گزارے، کیونکہ اس بچے کی بدولت ہی بستی والوں پر خاص کرم ہو رہی تھی۔ بستی والوں کی پرزور فرمائش پر میں نے آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے دادا تھے، ان سے درخواست کی کہ اس بچے کو ہمارے پاس کچھ اور دن رہنے دیا جائے، اور ہم ان کو واپس کرنے کے لیے 1 سال بعد آ جائیں گے۔ میں نے زیادہ اصرار کیا کہ کہیں مکہ کی بیماری اور اس کی آب و ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہلک ثابت نہ ہو، اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہ پڑ جائیں۔ اس اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور حضرت مطلب مان گئے، اور آپ کو اجازت دے دی کہ آپ بچے کو واپس لے جا سکتے ہیں، اور آپ بچے کو 1 سال بعد دوبارہ لے کر آئیں گے۔ اب جب واپس آئے تو آپ ہر روز باہر بچوں کو کھیلتے دیکھتے تھے۔ آپ آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے۔ ایک دن آپ نے پوچھا، امی جان میں کیوں نہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتا؟ آپ اپنے دودھ شریک بہن بھائی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے بہن بھائی صبح ہوتے ہی بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں اور شام کو ہی گھر لوٹتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امی جان مجھے بھی اجازت دیں اور میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جایا کروں گا۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ آپ بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے چلے جایا کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے اور شام کو واپس آیا کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور آپ بڑے ہوتے گئے۔ ایک دفعہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو راستے میں ایک واقعہ پیش آیا، جس کو دیکھ کر آپ کے بھائی اور آپ کے بہن بہت گھبرا گئے، اور وہ بھاگ کر امی کے پاس آئے اور بولا کہ جلدی آئیں ورنہ بھائی کو کچھ ہو جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں بھاگی، آپ کو آ کر دیکھا تو آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا اور آپ بہت حیرت زدہ میں مبتلا تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، دونوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک حضرت جبرائیل تھے اور ایک حضرت میکائیل تھے۔ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا کیا یہ وہی بچہ ہے؟ تو دوسرے آدمی نے پہلے والے کو بولا ہاں یہ وہی بچہ ہے۔ ان دونوں نے مجھے پکڑا اور زمین پر سیدھا لٹا دیا، میرا پیٹ چاک کیا۔ میں یہ سب منظر دیکھ رہا تھا لیکن مجھے ذرا درد محسوس نہیں ہوا۔ تو میرے پیٹ چاک کرنے کے بعد وہ اندر کچھ تلاش کرنے لگے، پھر ان کو پیٹ کے اندر سے کچھ ملا، انہوں نے وہ نکالا اور باہر پھینک دیا۔
دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دونوں فرشتے ایک سیاہ رنگ کا دانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ انسان کے جسم میں ایک سیاہ رنگ کا دانہ پایا جاتا ہے اور شیطان وہیں سے انسان پر حملہ کرتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آپ کو لے کر گھر آ گئیں۔ گھر آتے ہی سارا ماجرا انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا، تو شوہر نے مشورہ دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کا کوئی نقصان نہ پہنچے، ہمیں اس بچے کو جا کر واپس ان کی والدہ اور ان کے دادا کے پاس چھوڑانا چاہیے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر جب بچے کو واپس لے کر آ رہے تھے تو راستے میں ان کا گزر ایک بالائی علاقے سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر غائب ہو گئے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر بہت پریشان ہوئے اور آپ کو ادھر ادھر گھاٹیوں میں ڈھونڈنے لگے، لیکن آپ نہ ملے۔ مایوس ہو کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر مکہ تشریف لے آئے اور آ کر سارا قصہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بتایا، تو آپ فوراً بیت اللہ گئے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے لگے۔ حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھ ایک شخص آپ کو تلاش کرنے نکل پڑے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہنچے جہاں پر انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ لڑکے کے اوپر ایک بہت گھنا اور قداور درخت تھا۔ تو حضرت مطلب نے اس لڑکے سے پوچھا، اے لڑکے تم کون ہو؟ کیونکہ آپ اس لڑکے کو نہیں پہچان سکے تھے، آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا اور ملے ہوئے کافی عرصہ بھی ہو گیا تھا، تو حضرت مطلب نے اپنے پوتے کو نہ پہچانا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ حضرت مطلب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اٹھا کر انہیں گلے لگایا اور بولا، میں تمہارا دادا ہوں، میرے ساتھ چلو، ہم تمہیں ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئے۔ خوشی میں انہوں نے بکریاں ذبح کی اور دعوت کا اہتمام کیا گیا جس میں تمام بستی والوں کو بلایا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ آپ نے تو اصرار کیا تھا کہ بچے کو میں رکھنا چاہتی ہوں، پھر آپ کیوں لے کر آ گئیں؟ تو اس پر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمنہ کو سارا قصہ سنایا اور وہ سارے معجزے بتائے جو آپ کے ساتھ ہو رہے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان سب کے بعد مجھے بہت ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے اور میں پریشان ہوتی ہوں کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دوستو، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو دیکھتے رہیے گا، اس کا دوسرا پارٹ ویڈیوز میں ضرور بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہم آگے ضرور کور کریں گے۔